میں شیدے کو کہتا ہوں کہ شکست تو ہو گئی ہے، لیکن شیدہ بضد ہے کہ وہ نیازی صاحب کی طرح کی فوٹو نہیں آئی، اور میں اسے کہتا ہوں کہ ہر شکست فوٹو والی نہیں ہوتی۔ نیازی صاحب بہادر آدمی تھے، انہوں نے شکست سینے پہ لی، اٹھایا بوجھ کو، شکست کو، تو وہ لے کے آئے یہاں پہ۔ شکست قبول کرنا اور شکست برداشت کرنا بہادروں کا کام ہے، بزدلوں کا کام نہیں ہے۔ شکست اٹھانا دلیری چاہیے ہوتی ہے۔ مطلب نیازی صاحب نے اگر وہاں بیٹھ کے وہ ڈاکومنٹ سائن کیا تھا تو وہ نیازی صاحب کا کام تھا۔ وہاں بچر آف دی سوات واپس کیے گئے عزت کے ساتھ۔ کلپ کا نام ہے سردیاں بلدیاں، میں ہوں خوام خواہ فروٹ چاٹ میں خوش آمدید۔ جنگ جب لگتی ہے تو ایک فریق جیتتا ہے تو ہارتا ہے، اور جنگ میں سب سے پہلی چیز جو قتل کی جاتی ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ جو قومیں جنگیں ہارتی ہیں وہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن بٹھاتی ہیں، ڈی بریفنگز ہوتی ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں کہ ہار کی وجہ کیا ہے، جنگ کیوں لگی تھی اور کہاں تک پہنچی تھی۔ لیکن پاکستان میں ہم جب جنگ ہارتے ہیں تو فیس سیونگ بھی دیتے ہیں، ان کے ایسٹس کو تحفظ بھی دیتے ہیں، اگر ممکن ہو تو باقاعدہ انہیں پاکستان میں رہنے کی اور ریٹائرڈ رولر کی طرح رہنے کی اجازت بھی دیتے ہیں۔ پاکستان کی صورتحال اور حقیقت حال جاننے کے لیے میرا ایک خود ساختہ سا نظریہ ہے کہ پاکستان میں رہنے کے لیے انسان کو اس مسافر کی طرح رہنا چاہیے جس کی کل متاع ایک بریف کیس میں بند ہو، منزل نامعلوم ہو، اور وہ تھکا ہارا ایک اسٹیشن پر بیٹھا ہو، نیند سے چور ہو کر جب وہ آنکھ لگائے لیکن پھر بھی اس طرح سوئے کہ ہر کھٹکے پر اٹھے اور سب سے پہلے اپنا سامان چیک کرے، اس کا پرس، اس کا وہ بیگ وہ دیکھے، پھر سوئے، اور جیسے ہی دور کسی دوسرے مسافر کی منزل آئے اٹھے ہو، پھر سے سامان چیک کرے اور پھر سے اس طرح بیٹھے کہ چور بس آنے کو ہے۔ پی ڈی ایم کے نام سے ایک اتحاد تشکیل پایا اور وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف لیا۔ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ جو مذاکرات ہم نے اپریل میں شروع کیے تھے وہ مئی کے مہینے میں اختتام کی طرف بڑھنے لگے۔ افغانستان میں اس وقت پاکستان تحریک طالبان کے علاوہ آئی ایس خراسان اور اسلامک موومنٹ، اسلامک فرنٹ، جن میں سے متعدد پاکستان پر متعدد مرتبہ حملہ بھی کر چکی ہیں۔ طالبان نے صرف داعش خراسان کے خلاف کارروائیاں کی کیونکہ اس سے ان کو خود خطرہ تھا۔ طالبان نے باقاعدہ انڈین ایمبیسیز کو دوبارہ کھلنے پر خوش آمدید کہا، انہیں ویلکم کیا، ان کے ساتھ خیر سگالی کے جذبات شیئر کیے، جس پر پاکستان نے تب بیان دیا تھا کہ ہم سپوائلرز کو الاؤ نہیں کریں گے، لیکن الاؤ کرانے کی اوقات اب ہماری نہیں ہے کہ ہم الاؤ کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تحریک طالبان پاکستان کے خلاف طالبان نے کوئی بھی کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ طالبان کے حکومت میں آنے سے لے کر اب تک پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں تقریباً 51% اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کے لیے 2 دفعہ ان کیمرہ یا دوسرے لفظوں میں بند کمرہ بریفنگ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ اس بند کمرہ بریفنگ میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بلایا گیا، یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں تھے انہیں بھی بلایا گیا، لیکن عمران خان جن پہ طالبان خان ہونے کا لیبل لگا ہے وہ ان کو ان سیشنز میں مدعو نہیں کیا گیا۔ وہاں پہ ہمارے 3 جنرلز، جنرل باجوہ صاحب، فیض حمید صاحب جو لیڈ کر رہے تھے اس آپریشن کو، اور آئی ایس آئی چیف جنرل ندیم انجم صاحب نے یہ بریفنگ دی، اور تمام جنرلز نے اس پر زور دیا کہ اب ہمیں ہاتھ ملا لینا چاہیے تحریک طالبان پاکستان سے۔ ملک کے تمام بڑوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا۔ اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب ایک خفیہ ڈیلیگیشن ہے، یہ خفیہ صرف پاکستان کے لیے تھا، پوری دنیا کو اس کا علم تھا، یہ خفیہ ڈیلیگیشن لے کر کابل میں گئے۔ کابل میں جب گئے تو طالبان کو، کیونکہ ہم خود گئے تھے صلح کرنے، تو خیر سگالی کے طور پر یا اپنی ایشورٹی دینے کے لیے ہم 2 طالبان لیڈرز کو ساتھ لے کر گئے نیگوسیشن ٹوکن کے طور پر۔ ان میں سے ایک مسلم خان ہے، اور یہ مسلم خان بچر آف دی سوات کے طور پر مشہور ہیں، یہ فوجیوں کے گلے کاٹنے کے بہت زبردست حامی ہیں۔ 31 لوگوں کے قتل کا ان پر الزام تھا، 70 کے قریب ان پہ کو زخمی کیے، جن میں چائنیز انجینئر وغیرہ، مطلب لسٹ لمبی لسٹ ہے،
ان کو 2009 میں گرفتار کیا گیا اور جنرل باجوہ صاحب نے 2016 میں ان کی سزائے موت کی توثیق کی تھی۔ سزائے موت نہ ہونی تھی، نہ ہوئی۔ نیگوسیشن کے ٹوکن کے طور پر انہیں افغانوں کے حوالے کیا گیا۔ یہ تمام مذاکرات جو ہو رہے تھے، ایک ان پر نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ یہ مذاکرات فیض حمید صاحب اور حقانی صاحب، جو افغانستان میں ایک زبردست طالبان لیڈر ہیں آج کل، ذاتی وراثت کو استعمال کرتے ہوئے ارینج کیے گئے۔ وہاں 52 رکنی جرگے کے سامنے پاکستان جنرل فیض حمید صاحب صلح کی درخواست لیے پیش ہوئے، جو کچھ معاملات بن نہ پڑے، جس کے بعد مفتی تقی عثمانی صاحب کو کراچی سے بھیجا گیا اسلامک ٹچ دینے کے لیے، یا مذہبی رہنما کے طور پر ان کی عزت تھی۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو بھی واپس آنا پڑا۔ وہاں بچر آف دی سوات واپس کیے گئے عزت کے ساتھ۔ ان کے ساتھ ایک اور بھی رہنما تھے۔ ایک یورپین اخبار میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے 102 تحریک طالبان پاکستان لیڈرز اور ورکرز کی ڈیمانڈ کی تھی، جن میں سے میجورٹی تب تک چھوڑی جا چکی تھی۔ اب طالبان بات نہیں سن رہے تھے، نہ انہوں نے سنی۔ خیر ترلا منت کیا۔ جو ہماری وہاں پر صلح ہوئی اس کے مندرجات شاید کبھی قدرت نے چاہا تو واضح ہوں گے، اگر سمجھا گیا اس قابل کہ یہ عوام تک جانے چاہیے۔ اس صلح کے نتیجے میں یا اس معافی کے نتیجے میں وہ بہار جس کو لگاتے ہوئے نہ جانے کتنا خون بہا تھا، وہ کھول دی گئی۔ اب اس مذاکرات کے دور میں کئی دفعہ تعطل بھی آیا۔ پاکستان پر الزام لگا کہ تحریک طالبان پاکستان کے 2 رہنما انہوں نے قتل کیے۔ وہاں تحریک طالبان پاکستان نے سوات امن کمیٹی کے سربراہ کو بھی بم بلاسٹ میں مارا، جو کہ ایک انٹرنیشنل نیوز تھی، اور ان پر الزام یہ لگایا اور باقاعدہ آن کیا انہوں نے اس دھماکے کو کہ یہ ادریس صاحب جو ہیں یہ فورسز کی بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے، اس لیے انہیں مارا گیا۔ معلوم نہیں ہم نے ان سے لیا کیا ہے، کیونکہ ایک برابری کی ڈیل تب ہوتی ہے جب ہم کچھ لیں اور کچھ دیں، یہ دنیا کا اصول ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا ہم نے اس معاہدے میں کچھ لیا ہے، کیونکہ اگر لیا ہوتا تو سامنے آ جاتا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان اپنا امن معاہدہ ختم کر چکی ہے، اپنے الفاظ واپس لے چکی ہے، ان کے لیڈرز ہم چھوڑ چکے ہیں، ان کے گرفتار ورکرز ہم رہا کر چکے ہیں۔ جو باڑ انہیں روک رہی تھی اس باڑ کو کھول کر انہیں ان کے علاقوں میں واپس اسٹیبلش کر دیا گیا ہے۔ یہاں یاد رہے کہ تصوات کے لوگ پہلے دن سے رو رہے ہیں اور چیخ رہے ہیں۔ اب اس سارے عمل کے دوران پاکستان میں جو ایپیسوڈ چل رہی تھی، جو پاکستان میں میلہ لگا ہوا تھا، وہ تھا تب شاید گوگی شوگی چل رہا تھا کچھ۔ ہمارے مغربی محاذ کی حالت یہ ہے کہ انڈیا وہاں چودھری بن چکا ہے۔ طالبان نے پاکستان کو ہر طرف سے ٹھینگا دکھا دیا ہے۔ مطلب افغان جس قدر پاکستان سے نفرت کرنے لگے ہیں، جو سرحد ہماری سیف گارڈ تھی، جس سرحد سے ہم برادرانہ تعلقات کا دعویٰ کرتے تھے، وہ پاکستان کے اس قدر مخالف ہیں کہ آپ کو انڈیا دوست لگے گا۔